سید حضرت علامہ سید حبیب اللہ شاہ صاحب جو کہ اہل سنت کے ممتاز عالم دین بھی ہیں، آپ کی صاحبزادی جناب سیدہ عروج فاطمہ، جنہیں مختلف چینل کے ذریعے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، اور سامع علی ابوالعلی شریف، پیر سید مخدوم بادشاہ صاحب، محفل جو آنکھوں والے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کتنی روحانیت، کتنی کرم نوازیاں ہیں اس محفل پر، اور سادات کی پناہ میں وقت کے کامل ولی حضرت سیدنا امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں ہم اپنے دامن میں ہزاروں لاکھوں سمندر اقرار کی طرح رحمتی سمیٹ رہے ہیں۔ آئیے اس بچی کے اس کمال کو دیکھتے ہیں جو رب نے اپنے محبوب کے صدقے میں اس کا عطا کیا ہے۔ 300 ممالک میں ٹی وی کے ذریعے اس بچی کو دیکھا گیا۔ الحمدللہ اس بچی کو اور بچی کے صدقے میں اس کے گھر والے کئی مرتبہ روزہ رسول کی زیارت کر چکے ہیں۔ ابھی کچھ ہی شعبان سے پہلے کی بات ہے، کراچی میں میرے قبلہ والد صاحب کے دربار اقدس پر یہ سیدہ عروج فاطمہ تشریف لائی۔ میں عمرہ شریف میں جا رہا تھا تو میں نے کہا اے سیدہ دعا کیجیے، کہنے لگی میں یہاں دعا کرتی ہوں، وہاں پہنچ کے آپ دعا کیجیے۔ وہاں پہنچ کر دعا کی اور بارگاہ رسالت میں ان کا پیغام پیش کیا۔ کچھ دن گزرے تو مجھے فون ملا وہاں پر کہ ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھیے۔ پیچھے مڑ کے تو دیکھا سیدہ عروج فاطمہ سارے خاندان کے ساتھ موجود ہے۔ اے آر وائی گولڈ والے بھیج رہے ہیں، کیو ٹی وی والے بھیج رہے ہیں، جیو والے بھیج رہے ہیں۔ اس سیدہ کے صدقے میں گھر والوں پر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ ارے کیوں نہ ہو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور وہاں پہ بات ہوئی گنبد خضرا کے سائے میں سید حبیب اللہ شاہ صاحب نے کہا کہ ہم پنڈی میں ہم گجر خان سے ہوتے ہوئے جانا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ آج حضرت سید امام علی شاہ صاحب کی منظوری سے اس دستار فضیلت کے سلسلے میں سیدہ عروج فاطمہ کی اپنے ہی گھر میں حاضری ہو رہی ہے۔ یہ سیدہ اپنے ہی گھر میں جلوہ گر ہوئی ہے اور اہل سنت کی مذہب حقانیت پر مہر کر رہی ہے۔ ہم اس بچی کے لیے، اس کے اہل خانہ کے لیے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آنے والے دن میں، ہر آنے والی سال میں مذہب حقہ اہل سنت کے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا رہے گا۔ میں دعوت دیتا ہوں اس بچی کو جسے سندھ کے علماء نے قرآن کی قدرت کا پتہ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ حضرت سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی گجرات علی تمام حضرات میں یہ دروازے میں بیٹھ گئے، جناب سیدہ شاہ صاحب پروارے بیٹھ گئے، جناب نوکر چار حفاظ کرام جو ہیں وہ اسٹیج کے قریب آ جائے اور کنز الایمان کا ترجمہ جو ہے وہ بھی اپنے قریب لائیے گا، اپنے پاس رکھیے۔ اور حضرات محترم عرس مبارک، دستار فضیلت، یہ روحانی اجتماع بہت کچھ لے کے جائیں گے، آپ اپنی سوچ سے بھی زیادہ لے کر جائیں گے۔ اس وقت اسٹیج پر ہمارے ملک پاکستان کے نامور ناظرین بلبل باغ رسالت حضرت قبلہ سید الطاف حسین شاہ صاحب قاضی دامن برکات مناریہ بھی جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ میں تمام حضرات کو، تمام مہمانان
دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے اس عجیب و غریب منظر کو دیکھتے ہیں۔ میری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، میری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آواز نہیں آنی چاہیے۔ سندھ علماء نے جس بچی کو قرآن کمپیوٹر کا خطاب دیا ہے، علماء کرام نے بچی کو قرآن کمپیوٹر کا خطاب دیا، سیدہ عروج فاطمہ والد گرامی سید حضرت علامہ سید حبیب اللہ شاہ صاحب، آپ بھی جلوہ فرما ہے۔ ذرا اس سیدہ کا، اس کے نانا کے ذکر سے، گونج سے اس کا استقبال ہو جائے۔ نعرہ تکبیر! یارو ایسے نہیں، آپ اور میں ہم تو صرف سننے کے لیے اور لنگر شریف کھانے کے لیے اپنی ظاہری بات نہیں۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جن سے اسلام کو تقویت مل رہی ہے، ہمارے مذہب کو فائدہ اور تقویت پہنچ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر! یہ بھائی والوں کی آواز نہیں آ رہی، محبت سے نعرہ تکبیر! بچی کو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف تھوڑا سا تعارف کرواتے ہوئے انشاءاللہ پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور یہ پیغام بھی ہوتا ہے سب سے پہلے تو آج ہمیں پھر اپنے طالب علمی کا زمانہ یاد آ رہا ہے کہ جب اتنے عظیم دینی ادارے کے اندر ہم موجود ہیں، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور سعادت نہیں ہو سکتی۔ حضرات محترم، صرف ایک گزارش یہ ہے کہ دین سے محبت کر لیجیے، قرآن اور اولیاء اللہ سے محبت کر لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آج ہمیں خوشی ہے کہ ہم ایسے ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ جن کا صرف ہم کبھی کراچی کے اندر کوئی تشریف لاتے تو وہ نام سناتے تو ہمیں خوشی ہوتی اور خواہش ہوتی کہ کاش کبھی ہم ایسے ہستی کی زیارت کریں گے۔ محترم سامعین کرام، اس قرآن پاک کی برکت جو کہ اس بچی نے ابھی کنز الایمان ترجمہ اور پہلے 4 پارے مکمل کیے ہیں، تو چونکہ مصروفیت اتنی کہ انشاءاللہ آگے پڑھائی ابھی شروع ہے، اس کی برکت اور فضیلت اتنی ہے کہ اسی قرآن پاک کی برکت سے پچھلے سال جب کاروان اسلامی کا جلسہ ہوا ککری گراؤنڈ کے اندر ہاشمیوں کی موجودگی میں، تو الحمدللہ جب اس نے قرآن پڑھنے کا مظاہرہ کیا تو پہلی دفعہ ہمیں وہاں سے عمرے کی سعادت ملی، اور ابھی 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور سرکار کی کرم نوازی کہ اس بچی کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک شریف بھی تحفے میں ملا، اور پھر چند ہی دنوں بعد یہ بھی خبر ملی کہ چلو اب پورا گھرانہ جو ہے وہ سب کے سب مدینہ پاک کی حاضری کے لیے حاضری کی سعادت ہوئی۔ ایک مزیدار بات کہتے ہوئے پھر میں آگے شروع کرتا ہوں۔ جب آخری دن ہمارا حاضری کا ہوا تو اس بچی کو، کیونکہ جس گلی سے نکلتی تھی مدینہ کی عورتیں اس کو پکڑ لیتی تھی اور اس کے ساتھ محبت کرتی تھی، تو جب یہ مسجد نبی شریف میں پہنچی زیارت کے لیے تو وہاں کی لیڈی پولیس نے اس کو اشارہ کیا اور بات بلا کر پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا سیدہ عروج فاطمہ۔ کہنے لگی پاکستان سے آئی ہو؟ جی ہاں پاکستان سے۔ تو سرکار کی جالی مبارک کے ساتھ اور چھوٹی دیوار ہے اس کا دروازہ توڑ کر سرکار کی جالی کے ساتھ لگا دیا، کہا بوسا لو۔ اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میری اولاد کو 25 منٹ تک سرکار کی جالی کے ساتھ لگنے کا شرف ملا۔ الحمدللہ لوگ وہاں کی عورتیں
सीख बनी कि शिरक और बिदअत अब नहीं है, तो कहने लगे कि आप खामोश हो जाएं। फिर उसी पुलिस की निगरानी में रियासुल जन्ना के अंदर नफिल पढ़ाए गए, असहाब सुबह के चबूतरे पर नफिल पढ़ाए गए और कहा खुदा हाफिज। और जब हम वापिस पाकिस्तान पहुंचे हैं तो अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि सरकार ने दोबारा करम फरमाया और पूरी फैमिली फिर रमजान मुबारक के अंदर उम्रे के आनंद के लिए हाजिर। अपने बच्चों को कुरान की तरफ राग़िब करें। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी रहमतें और बरकतें होती हैं। तो मैं उर्दू भाषा से कहूँगा, खड़े हो जाए। फादर किराम से गुजारिश है कि कुरान पाक लें। ऐसे 4 सालों के अंदर आप कोई आयत पढ़ेंगे तो बच्ची उसका तर्जमा भी बताएगी। ये कुरान पाक आप लें, आप उससे सफा नंबर का भी सवाल करेंगे, सफा नंबर का भी सवाल करें, आयत का नंबर भी सवाल करें, लाइन नंबर भी सवाल करें और लाइन का लफ्ज भी पूछें कि कौन सा है। और उसके साथ साथ माइक जो पीछे आप तर्जमा पढ़ेंगे, बच्ची उसकी आयत पढ़ देगी, आप किसी मकाम से उसको पूछेंगे और यकदम रिवर्स लेकर जाएंगे तो बच्ची रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, यकदम फॉरवर्ड से जाना चाहेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगी। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम हाफिज नहीं हैं, एक निकम्मे से आती है, बहरहाल यहाँ हुफ़ाज़ का मजमा भी है और माशाअल्लाह इतना जम्मे गफीर, तो हम सिर्फ दुआएं देने के लिए हाजिर हैं। तो मोहतरम सामीन किराम, आप भी हमारे लिए दुआएं फरमाइएगा और साथ साथ फादर किराम से गुजारिश है उससे पहले वाली आयत, उससे पहले ऐसे आप सवाल करते चले जाएंगे। अगर आप चौथे बारे में आखिर में सवाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बच्ची वापस पहले इस बारे पर आ जाएगी। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन। इसका तर्जुमा करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुशियाँ मनाते अल्लाह की नेमत और फजल की, और ये कि अल्लाह ज़ाया नहीं करता अजर मुसलमानों का। ये लाइन नंबर कितनी है? सफा नंबर कितना? लाइन नंबर 2, सफा नंबर 95। सुभान अल्लाह। إذ تصعدون ولا تلغون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون। इसका तर्जुमा बताएं। जब तुम मोड़ आए चले जाकर पीठ पर कर किसी को न देखते, जैसे जमाते हमारे से तुम्हें पुकार रहे थे तो तुम्हें गम का बदला गम चाहिए, माफी इसलिए सुनाई जो हाथ में क्या और ताज पड़ी और इसका रंग न करो, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। आयत नंबर आज हम 153, माशाअल्लाह। सफा नंबर 95। देखें ऐसे सवाल करेंगे तो फिर थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि इसे कुरानी कंप्यूटर का खिताब मिला है और ये कुरानी कंप्यूटर सुन्नियों के लिए बहुत बड़ा एजाज है। तो लिहाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेटा वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम, इससे पहले वाली आयत पढ़े, उससे पहले उससे 2 आयतें पहले पढ़े। और किसी आयत का तर्जमा करते हुए उससे पहली वाली आयत का भी तर्जमा करें। किसकी आयत का भी तर्जमा करें? जब तुमसे नए बंदे मुझे पूछे तो मैं नजदीक हूँ, मैं दुआ कबूल करता हूँ, पुकारने वाले की जगह जब मुझे पुकारने तो चाहिए, मेरा को मानने मुझ पे मान लो। और उससे पहले वाली आयत का भी तर्जमा करें। रमजान का महीना जिसमें कुरान उतरा लोगों के लिए जायज़ रहनुमाई
बेटा फौरी तौर पर आप वलो अन्नम आमनु वत्तक़ू मतूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, इसका सबर नंबर भी बता दें, इसका तर्जमा भी बता दें और ये आयत का नंबर भी बताएं, लाइन नंबर भी बताएं और बैठो जी सफा नंबर 21 जी ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اور اگر ایمان لاتا پرہیزگاری کرتے تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے اگر تمہیں علم ہوتا. جی اور یہ لائن نمبر کون سی ہے؟ لائن نمبر 8. لائن نمبر 8 جی. اور لائن کا نمبر کون سا ہے؟ 7 جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا سب سے پہلے جو سوال کیا گیا تھا قاری صاحب نے جو سوال کیا تھا آپ کو یاد ہوگا، ذرا اس سے پہلے والی آیت کو پڑھیں. سب سے پہلے جو سوال ہوا تھا چوتھے پارے سے جی اس سے پہلے والی آیت پڑھیں. فرحين بما آتاهم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جی اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حدیث نمبر 19 سنائیں. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يوشك من خير مال المسلمين غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القصر يحل بدينه من الفتن. جی اس کا معنی حضرت ابو سعيد الخدري رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلد وقت آنے والا ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں اور بھیڑیں ہوں گی جنہیں وہ لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اپنے دل کو بچانے کے لیے جنہیں وہ لے کر پہاڑ کی چوٹیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. اس آیت کو پڑھو. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. اس کا معنی کافروں کے لیے تیار رکھی ہے. اور اس سے پہلے والی آیت پڑھو. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم. حضرات محترم ذرا یاد رکھیے گا ابھی جو بیٹا آپ نے آیت پڑھی ہے چلے اس سے آپ واپس آ کر بخاری شریف کی وہ حدیث سنائیں جس کے اندر 5 چیزوں کا حکم ہے. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قمت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. جی اس کا معنی بھی بتا دیں. رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینے کہ اللہ کے ساتھ معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز پڑھنا، زکات دینا اور روزے رکھنا اور حج کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا. اور اس سے ابھی جو میں نے سوال کیا تھا قرآن پاک کی آیت سے اس سے پہلے والی آیت پڑھی. سبحان اللہ. اور اس سے پہلے والی آیت ليس عليك هداهم ولكن ليس لك من الامر شيء. أو يتوب عليهم. ادھر دیکھو بیٹا توجہ کریں یہاں سے پڑھیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی توجہ فرمائیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دھول ہاتھ رکھ رہے ہیں صرف اور وہ آیتیں پڑھ رہی ہے. شاہ صاحب آیتیں پڑھ رہی ہیں اور بتایا نہیں جا رہا کہ آیت نمبر یا یہ پڑھیں بلکہ انگلی رکھی جا رہی ہے یہ آیتیں پڑھ رہی ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جی پھر توجہ فرمائیں. جی یہاں سے پڑھیں. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا جی پھر توجہ کریں یہاں سے پڑھیں. ضربت عليهم الذلة نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آلِ رسول. وہ لوگ جو کہتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے. دیکھو میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا آپ ان سب کی اجازت سے.
اسے میں نے بڑھایا ہے. میں ایک عام سا آدمی ہوں, ایک نکما سا آدمی ہوں. میں علماء کی پاؤں کی خاک کو بھی اپنے آپ کو سمجھنا, اپنے علماء کی خاک کی توہین سمجھتا ہوں. اسے میں نے بڑھایا ہے, تو پھر اس کا یہ عالم ہے جسے اللہ نے بڑھا کر بھیجا ہو, اس کا کیا؟ بیٹا ذرا منہ ادھر کر لیں, منہ ادھر کریں. حضور کسی آیت پر آپ انگلی رکھ کے چھوڑ دیں, بچی ادھر نہیں دیکھ رہی ہے, کسی آیت پر انگلی رکھے جی چھوڑ دیں. جی بیٹا ادھر منہ کریں, اور جہاں سے انگلی رکھی ہے وہیں سے پڑھے, جہاں سے آپ نے انگلی رکھی ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. پنجاب میں ہم پہلی دفعہ آئے ہیں, یہ مت سوچیے گا کہ ہم کسی لالچ سے آئے ہیں. ہمیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں ہم جاتے ہیں, سنیت کو جب خوشی ہوتی ہے تو ہمیں تربیت ملتی ہے, اور جب غیروں کو تکلیف ہوتی ہے تو تب بھی ہمیں خوشی ملتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل, آیت کا نمبر بتائیں. آیت نمبر 110. جی 210. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 سے پڑھیں. اهدنا الصراط المستقيم. باقرہ کی 5 پڑھیں. أولئك على هدى. آل عمران کی 5 پڑھیں. إن الله لا يخفى عليه شيء. باقرہ کی 4 کا معنی کریں. ہم تیری عبادت کریں اور تجھ سے مدد چاہیں. باقرہ کی 4 کا معنی کریں. اور وہ جو کہ محبوب جو اسماعیل اور پترا, اور جو تم سے پہلے اترا اور آخرت تک یقین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوری طور پر سورہ باقرہ کی آیت نمبر 21 کو پڑھیں. یا ایھا 39 کو پڑھیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. فاتحہ شریف کی 6 پڑھیں. صراط الذین انعمت آل عمران کی 21 پڑھیں. آل عمران کی 21 پڑھیں. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. غیروں کو اپنے حافظوں پر بڑا ناز ہے. آئیں ذرا سنیت کی ایک چھوٹی سی بچی کا تو مقابلہ کریں, پھر بعد میں اپنی بات کریں. محترم سامعین کرام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا, وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ثم جاءهم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون. اب ایک چیز اور پیش کرتے ہوئے پھر میں اجازت چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ استاد کرام تشریف فرما ہے. ایک آپ پہلے بارے سے سوال کریں. یہ اس لیے حضرت صاحب کی اجازت سے تاکہ طلباء کے دل میں اور قرآن کی محبت پیدا ہو. آپ پہلے سپارے سے سوال کریں. پہلے سپارے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا قلوبنا غلف. اس آیت کا معنی بتائیں. اور یہودی بولا ہمارے دلوں پر پردہ ہے, اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے, تو اس کے سبب تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ یہاں پر رکھیں بیٹا, یاد رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتبع الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. اس سے پہلے والی آیت پڑھیں. ومن الناس من يتخذ من دون والذین آمنوا أشد حبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ. بیٹا اس سے بعد والی آیت پڑھیں. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يذوقوا. وہ حدیث پاک سنائے, آپ توجہ رکھیے گا. ایک آدمی اگر ایک لفظ کو اگر کہے تو فوری طور پر بھول جاتا ہے. میں نے 3 جگہ سے سوال کیا ہے, وہ بعد جناب میرے پاس تشریف فرما ہے. بیٹا وہ حدیث پاک سنائے جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ذکر آیا ہو کہ کس طریقے سے وحی نازل ہوئی. سبحان اللہ. جی ونشهد المؤمنين رضي الله تعالى عنهما قال من فاز بن الشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني مثل سلسلة ذاتها وأشده علي فيكشف عنه وعني فقد وعيت عنه وقال وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعين ما يقول قال ذا شجر رضي الله تعالى عنه ولقد رأيته ينزل إليه الوحي فيه الشديد البرد فيكتمل وأنزل بينه. جی یہ حدیث بات آپ نے سنائی. اب جو میں نے سب سے پہلے سوال کیا تھا اس سے پہلے والی آیت میں. ولقد آتينا موسى الكتاب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر.
بیٹا جو میں نے دوسرا سوال کیا تھا اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھے اور دوسری آیت میں آگے والی بھی پڑھے. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك اور اس سے آگے والی آیت بھی پڑھے. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة كما تبوأوا منا. اور فوری طور پر اس سے پہلے والی آیت پڑھے کہ اسی صفحے کی. اس سے پہلے کون سی آیت ہے؟ إذ تبوأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو میں نے اس سے آگے سوال کیا تھا 14 پارے میں سے اس سے بعد والی آیت پڑھے. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان ولهم عذاب أليم. ان الصفا والمروہ اس کا آخری لفظ بتائیں. خير ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کا آخری لفظ بتائیں. شاكر عليم. شاکر علیم. جی بسم اللہ ومن الناس من یتخذ کا آخری لفظ بتائیں. شديد العذاب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تعلم ان اللہ اس کا آخری لفظ بتائیں. نصری. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. دربار عالیہ بنگالی شریف. پیر سید سردار علی شاہ صاحب ہمدانی. سامع محترم آپ نے سالانہ حضرت مولانا محمد ابو بکر چشتی صاحب نے بہت پیارا جملہ فرمایا تو میں کہنے والا آپ فرماتے ہیں اس دور میں میرے آقا کریم کا بہت بڑا معجزہ. اب یہ کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ایک بچے کی زبان سے قرآن کریم کا اجلاس بیان ہو رہا ہے. ارے اسی لیے میں چھوٹی سی بچی کو چھل کے علماء نے قرآن کمپیوٹر کا خطاب دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی پر اپنے فضل و احسان فرمائے, اس کے والدین پر کرم نوازیاں فرمائے, اور ان کے صدقے میں ہم بے نواؤں پر بھی کرم نوازیاں ہو. اور جن جن حضرات نے محبت سے, پیار سے, عقیدت سے سنا ہے, اللہ کریم انہیں اس دربار عالیہ فیض صاحب بنگالی شریف کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. جو حضرات یہاں جا کھڑے وہی بیٹھ گئے. حضرت علماء اہل سنت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف بآواز بلند. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. رونق بزم عاشقاں, سرمایہ ملت اسلامیہ, محسن آل سنت, عاشق رسول حضور قبلہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب دعوت برکاتہ و خصوصیات, شیخ طریقت, محب و مشفق حضور قبلہ پیر سید نظر حسین شاہ صاحب زینت آستانہ عالیہ فیصل آباد شریف, سرگارہ والا شام حضرت سرگارہ پیر مخدوم عباس شاہ صاحب دامت برکاتہ و خصوصیات, معزز